وما علینا الا البلاغ۔ مصاحف نمبر 217۔ به نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور علماء کرام، آج کے اس مسابقہ خطابت میں میری تقریر کا موضوع عظمت قرآن ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے قبل آپ علیہ السلام کو مکے کی گلیوں میں محمد بن عبداللہ کہا جاتا تھا، مگر جب آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر کلام الہی کا نزول ہوا تو آپ محمد رسول اللہ کے لقب سے نوازے گئے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو یاد کرتا ہے حافظ بن جاتا ہے، قرأت سے پڑھتا ہے قاری بن جاتا ہے، بیٹھ کر پڑھاتا ہے معلم بن جاتا ہے، کھڑے ہو کر تشریح کرتا ہے مبلغ بن جاتا ہے، تفسیر کرتا ہے مفسر بن جاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو ولی اللہ بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، دنیا والوں نے بڑی جد و جہد اور کوششیں کی کہ قرآن کریم میں تبدیلی کر دی جائے، قرآن کریم میں تحریف کر دی جائے، قرآن کریم کو بدل دیا جائے۔ کسی نے کہا قرآن 40 پارے ہیں تو کسی نے کہا قرآن غار میں ہے تو کسی نے کہا قرآن بکری کھا گئی۔ ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں ایک ایسی کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ لانے والے میں شک ہے، نہ بھیجنے والے میں شک ہے، نہ جس ذات پر نازل کیا گیا اس میں شک ہے، نہ خود قرآن کریم میں شک ہے۔ عزیزان ملت، ذرا غور کیجئے، آج کے اس تغیر پذیر کارخانے اور کارگاہ عالم میں ہر چیز بدل رہی ہے، حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، رجحانات بدل گئے، تعلیم کے اوقات بدل گئے، نصاب تعلیم اور کتابیں بدل گئیں، موسم بدلتا رہتا ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، دنیاوی قوانین و ضوابط بدلتے رہتے ہیں، مگر ان تبدیلیوں کے دور میں اگر ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا تو وہ ذات مقدس رب اکرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام مقدس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لائیں گے مصاحف نمبر رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ محترم